السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ چند مسائل ہیں جو پاس میں آئے تھے، سوچا کہ ان کا جواب آپ حضرات کے پاس تک بھی پہنچا دیا جائے تاکہ امت کو استفادہ ہوتا رہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متعین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہندا اپنے سوتیلے ماموں سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی، یعنی ہندا نے اپنی ماں کے باپ شریک بھائی سے بھاگ کر نکاح کر لیا ہے، نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں دلیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سائل کا نام ہے، پوچھنے والے ہیں ابو امین اشرف رحمانی۔ تو جواباً عرض ہے، الجواب وباللہ توفیق، سوتیلے ماموں یعنی ماں کے باپ یا ماں شریک بھائی سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ہندا کا بھاگ کر سوتیلے ماموں سے نکاح کرنا منعقد نہیں ہوا، دونوں کے مابین فوراً جدائی و علیحدگی لازم ہے۔ ھذا عندی والصواب عند اللہ، فتاوی محمودیہ۔ دوسرا سوال ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک گاؤں میں مسلمانوں نے مسجد بنانے کے لیے پڑوس کے ہندوؤں سے آپسی بھائی چارہ کو برقرار رکھنے کے لیے رقم لے لیا، یہ رقم انہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے دیا تھا، ان میں سے بعض سود اور شراب کا کاروبار کرتے ہیں، برائے کرم بتایا جائے کہ اس رقم کا استعمال مسجد کی تعمیر میں کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی مصرف ہوں۔ ازرو شرع شافی جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے فقط۔ یہ سائل ہیں جاوید عبداللہ جاوید، دربھنگہ بہار۔ تو جواباً عرض ہے، صورت مسئلہ کے حوالے سے اصولی طور پر یہ یاد رہے کہ غیر مسلم کے لیے سود یا شراب کوئی حرام تو ہے نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو پابندیاں لگائی ہیں اس میں سے ایک شراب کا بھی ہے، سود کا بھی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کے مال میں اضافہ کرتا ہے اور سود کے مال کو گھٹا دیتا ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو اس طریقے کے سود اور شراب اللہ نے ایمان والوں کے لیے حرام کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، لہذا اس کی کمائی کا پیسہ جو ہے، اس کی کمائی کا جو پیسہ ہے ان کے حق میں حرام نہیں، تاہم مسجد جیسی مقدس مقام کی تعمیر کے لیے اس طرح کے پیسے سے بہتر یہی ہے کہ بچنا چاہیے۔ البتہ اگر لے کر استعمال کر ہی لیا ہے تو اس پیسے کو تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کی طرف سے آئندہ کسی مندر کے لیے مسلمانوں سے چندے کی امید نہ رکھی جائے، یعنی آپس میں بھائی چارہ کے طور پر آپ نے لے تو لیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ ہو کہ آئندہ اگر آپ کو ضرورت پڑی مندر کے لیے تو ہم چندہ نہیں دیں گے، تو آپ کو اس بات پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے مندر میں چندہ نہیں دیا تو آپ لوگوں کے اوپر یہ نہیں تھوپو گے کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، ان کی مسجد تعمیر کروائی ہے، یہ امکان نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر لینا درست نہیں ہے، اسے لوٹا دینا چاہیے، اور یہ دو شرطیں منظور ہیں تو پھر لینے میں اور اسے مسجد کی تعمیر میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی تمام اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ بھی ہے اور یہی خلاصہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ اگر زید نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تو کیا زید کے علاوہ خالد جو اس کا بھائی ہے، زید کا بھائی ہے، وہ اپنی اس خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا کچھ لوگ ہیں ہاں تو کچھ لوگ نہ کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ
کو زحمت دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ دو ٹوک واضح انداز میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ مولانا نصیر الدین صاحب قاسمی، یہ سوال کرنے والے کا نام ہے۔ تو جواباً عرض ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کردہ صورت میں الگ الگ رائے اپنانے کی کسی کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ خالد اپنی مذکورہ خالہ زاد بہن سے شادی کر سکتا ہے، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپس میں فقط خالہ زاد ہیں، چنانچہ فتاوی تاتار خانیہ میں موجود ہیں۔ فقہ حنفی کی مشہور متن ہدایہ کے حوالے سے اس کی وضاحت بھی ہدایہ کے اندر موجود آئی ہے۔ ہاں البتہ زید شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ زید کی رضاعی بہن ہوگی، اور رضاعی بہن سے نکاح کرنا شرعاً درست نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، رضاعی بہن سے نکاح کرنا جیسے سگی بہن سے کر لیا ہو، اس لیے زید شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جس بھائی نے دودھ نہیں پیا، یعنی زید کا بھائی خالد، وہ شادی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے کے مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ کمنٹس میں اس کا جوابات، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بر وقت موجودہ وقت میں جواب مل جائے گا، اور دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ جواب ملے گا۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 9557268980۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور رابطہ فون کال نمبر بھی ہے۔ آج اس بندے کا نام محمد جنید احمد میرٹھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔